السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان محمد عامر کریم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی دل کی روحانی بیماری کی بات کریں گے کہ یہ بیماری دنیا اور آخرت میں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر یہ بیماری انسان کے دل میں موجود ہو تو انسان کے تمام عمل عقارت چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب تو دور کی بات، بندہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اور بندہ نہ دنیا میں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے نہ آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بیماری کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری تکبر کی بیماری ہے، یہ بیماری غرور کی بیماری ہے، یہ بیماری گھمنڈ کی بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو پہلا گناہ شیطان نے کیا تھا اور یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم دیکھیں، انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ انسان کسی کے اوپر بہتان کیوں لگاتا ہے؟ انسان کسی کے اوپر ظلم کیوں کرتا ہے؟ تو ان تمام افعال کے پیچھے آپ کو یہ بیماری ضرور ملے گی۔ اس لیے آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جیسے جسم کی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے کچھ محرکات ہوتے ہیں، اس کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی وجہ سے انسان کو بیماری لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پانی ہے اور پانی اگر صاف نہ میں پیوں گا تو ظاہر ہے میرا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ جو اس بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے بعد پھر جب وہ بیماری ہو تو اس کے کون سے عوامل ہیں جو نظر آتے ہیں کہ ہاں جی اس کو بیماری، یہ والی بیماری۔ ظاہر ہے جیسے ڈاکٹر جو ہیں وہ تشخیص کرتے ہیں کسی بھی مرض کی تو وہ اس کے سمٹمز دیکھ کے، اس کی علامات دیکھ کے کہ یہ علامت اس کے اندر موجود ہے تو اس سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ فلانی بیماری یہ انسان جو ہے مریض ہے۔ اس کے بعد اس بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے اور سمجھنے والا ہے۔ کوئی شاذ و نادر ہی ہے جو اس سے بچاؤ۔ کسی کے دل میں تھوڑا سا ہے، کسی کے دل میں زیادہ سارا ہے تو صحیح، تکبر ہے تو صحیح، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا يدخل الجنت من کان مثقال ذرۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر یہ کبر کی بیماری کا ایک ذرہ بھی موجود ہو۔ اس کے برعکس وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کی حدیث مبارکہ کہ جس کے دل کے اندر ایمان کے ذرہ کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن جنت کا داخلہ کس پہ ممنوع ہو جائے گا اور جہنم پہ کون جائے گا؟ کہ جس کے دل میں اس کا ذرہ بھی موجود ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا اور ہر وقت یہ توجہ کرنا کہ کہیں ہم اس بیماری کا باعث تو نہیں بن رہے، ہمارے دل میں یہ بیماری کا وائرس تو نہیں آ گیا اور یہ بیماری پنپ تو نہیں رہی، اور اگر پنپ رہی ہے تو ہم اس کو سینچنے کی بجائے، اس کو اور بڑھانے کی بجائے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے، وجوہات دیکھی جائیں، کیا وجہ بنتی ہے اس بیماری کی، تو اس بیماری کے پیدا ہونے کی وجہ آپ کی طاقت، ثروت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی پہ احسان کر دے، اسے طاقتور کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ احسان کر دے، اسے کوئی عہدہ دے دے، تو یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے، انسان کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ کیا یہ بیماری؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکبر اسے کہتے ہیں جب کوئی انسان دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ تو جب انسان کے پاس کوئی عہدہ نصیب ہوتا ہے تو انسان دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا انسان کے پاس دولت و ثروت آ جائے تو انسان دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یا انسان کے پاس علم آ جائے۔ دیکھیں، جہاں علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، وہاں علم کا ایک فتنہ بھی ہے۔ جو علماء کہتے ہیں علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں تکبر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں تو بہت بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا فاضل ہوں، باقیوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو عالم ہونا بھی، اگر علم بھی ایک وجہ بنتی ہے اس بیماری کے ہونے کی۔ عبادات بھی بعض دفعہ، ریاضات بھی، انسان اتنی عبادتیں کرتا ہے، اتنا زہد کرتا ہے اور لوگ سارے کہتے ہیں لو آجی واہ کیا نیک انسان ہے، تو اس کے اندر یہ بیماری پنپتی ہے۔ حسن، خوبصورتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حسن عنایت کر دے، خوبصورت شکل بنا دے اور انسان اس کے اوپر بھی اتراتا ہے، انسان کہتا ہے وہ جی۔ بہت سارے لوگوں کی محبت بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال کے طور پہ آپ سے لوگ محبت کرنے لگے، یا آپ کے سبارڈینیٹ بن گئے، یا آپ کے شاگرد بن گئے، تو وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے اس بیماری کی، تکبر پیدا ہونے کی۔ اس کے نا درجات پہلے دیکھتے ہیں
کہ اس کے درجے کتنے ہیں. جو سب سے پہلا درجہ ہے اور جو کہ انتہائی مکروہ اور گھناؤنا درجہ ہے تکبر کا، وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے. یہ سب سے بڑا اور سب سے گھناؤنا درجہ ہے تکبر کا. حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کبر میری چادر ہے. اگر کوئی میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا، اب اندازہ کریں کہ بادشاہ کا تخت ہو، بادشاہ کا تاج پڑا ہو اور غلام اٹھے بادشاہ کا تاج پہن کے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ جائے تو اس کا بادشاہ کیا حال کرے گا. یہ نمرود نے کیا. نمرود نے یہی کہا کہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، میں تو خود خدا ہوں. وہ سجدے کرواتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں خدا، میں تو خدا ہوں. ایک اس کا ایسا پہلو بھی ہے کہ انسان یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، یا انسان یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کرو، لیکن انسان اللہ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. یہ ایک طرح کی اللہ کی طاقت کو نہ ماننا ہی ہے، اللہ کو چیلنج کرنا ہی ہے، اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہی ہے. تو کیسا عبد ہے، تو کہے کہ یہ میرا خدا ہے اور تو اسی کے حکم کو چیلنج کرے، تو کیسا عبد ہے. شیطان نے یہ کام کیا. قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سبھی سجدے میں گر پڑے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو تمام ملائک سجدے میں گر پڑے، لیکن شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یعنی کہ یہ بیماری کفر میں لے جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. بھائی تمہیں کس چیز نے روکا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرتے. آگے سے شیطان کیا کہنے لگا، قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. رب میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے خاک سے پیدا کیا. ناظرین بات یہ ہے، اس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے تو بہتر جانا ہی، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر دیا. یعنی کہ ایک تو درجہ یہ ہے نا کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خدا نہ مانے اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں خدا ہوں، اور ایک درجہ یہ خدا کی ہی نہ مانے. شیطان نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تو رب العالمین نہیں ہے. شیطان نے اللہ کے ماننے سے انکار کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس تکبر کی وجہ سے کیا تھا. لیکن یہاں یہ نقطہ سمجھنے والا یہ ہے، دو بہت اہم نقطے یہاں سمجھنے والے. نمبر ایک کہ یہ ایک ایسا بیماری ہے کہ انسان کی تمام ریاضت، تمام محنت، تمام عبادات ایک لمحے میں عکارت ہو جاتی ہیں. شیطان جس نے اتنی عبادات کر کے وہ مقام پایا تھا، صرف ایک لمحے کی بات تھی کہ تمام عبادات سب کچھ ختم، صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا اور اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر دیا. نمبر دو، انسان اندھا ہو جاتا ہے. اب شیطان دیکھیں نا، ایک تو ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین درجہ ایمان کے، ایک ہے حق الیقین ایمان کا درجہ. یعنی کہ ایک انسان پڑھتا ہے کتابوں میں جنت ہے جہنم ہے، اس کے دل کے اوپر یقین کا وہ عالم نہیں ہوتا. ایک انسان دیکھتا ہے اور ایک انسان اس کا حصہ بنتا ہے، تو اس کا یقین کا عالم کیا ہوگا. آپ سوچیں، یہ کوئی عام بارگاہ تو نہیں تھی. کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی انسان کی مجال نہیں ہوتی کہ بادشاہ کے سامنے کہے میں نے تیری نہیں ماننی. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا تو اس نے میری گردن مروا دینی ہے، میرے سر تن سے جدا کر دینا. یہی ہوتا ہے نا. یہ تو ایک عام بادشاہ کے دربار چہ جائے کہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے، وہ بادشاہ کے حکم کو چیلنج کرے، لیکن وہ دل میں کرے گا، اس کا اظہار نہیں کرے گا، اس خوف سے نہیں کرے گا کہ میرا بنے گا کیا، میں کس کو چیلنج کرنے لگا ہوں، کس کی اتھارٹی کو چھیڑنے لگا ہوں. وہ کبھی نہیں کرے گا. اور کہاں رب ذوالجلال کا دربار، کہاں ملائکہ، اور کہاں آپ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں موجود ہوں، اور پھر وہاں پہ کیا انسان کو اندھا نہیں کر دیتی یہ بیماری. سوچیں ذرا وہ کتنا اندھا ہو گیا ہوگا. کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ رب کا جلال کیا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ رب کا قہر کیا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں اور میرا کیا انجام ہونا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ ایسی بیماری ہے ناظرین، انسان کو اندھا کر دیتی ہے. انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی مانتا نہیں. دوسرے درجے میں دیکھ لیں، ایک تو درجہ یہ ہو گیا نا جہاں اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کو کہنا ہم تو آپ سے بہتر ہیں. جیسے کہ کفار نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، دعوت دی، تو کیا کہنے لگا تھا سردار؟ معاذ اللہ کو آپ ہی ملے تھے. یعنی کہ اگر نبوت آنی تھی تو ہم تو زیادہ اہل ہیں
کیا کہتے تھے وہاں کے یہودی کہ اس کے تو ہم زیادہ اہل ہیں، ہمارے پاس زیادہ علم ہے، یہ کون آ گئے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے ہیچ، انبیاء علیہ السلام کو، دوسرے درجے میں انسان انبیاء علیہ السلام کو اپنے سے ہیچ سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا قوم نے کہ ہم اتنے مضبوط، ہم اتنے امیر، ہم اتنے ثروت و جاہ والے، تو اللہ کو یہی ملے تھے، اللہ کو یہی ملے تھے۔ کیا ہوا تھا جب ابو جہل نے کہا تھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تھے کہ میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے؟ پتھر بول پڑے، پتھر کلمہ پڑ گئے، لیکن کیا تکبر! دیکھیں نا، یہاں آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، نظر آ رہا ہے یہ سامنے ماہ نبوت ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، سامنے نور نبوت ہے، لیکن نہیں۔ وجہ کیا؟ تکبر، اپنے آپ کو نبی سے بھی بہتر جاننا، اپنے آپ کو نبی سے بھی بہتر جاننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، اس سے بڑی کیا نشانی، اس سے بڑی کیا نشانی چاہیے تمہیں؟ نظر آ رہا ہے، لیکن تکبر نے آنکھیں بند کی ہوئی۔ اندازہ کر لیں یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ ایسی بڑی چیز ہے کہ انسان کو آخری لمحے بھی ایمان قبول نہیں کرنے دیتی۔ جب ابو جہل کا آخری وقت آیا تھا، اس کا سر کاٹنے لگے تھے تو وہ کہنے لگا تھا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ سردار قریش ہوں نا، میں میرا سر ذرا اونچا ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے، پتہ چلے ایک سردار قریش کا سر پڑا ہوا ہے۔ یہ انداز۔ ناظرین، تیسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو، ٹھیک ہے وہ مانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نماز روزہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، سنت و شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، پابند صوم و صلات ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو حقیر جانتا ہے۔ تو یہ کون؟ بڑے ہی ویسے دکھ کی بات، ناظرین، بات کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلنے لگے تو ایک صاحب دوسرے صاحب سے کہنے لگے، ایک صاحب شرع کی طرف اشارہ کر کے، جو کہ ظاہراً ایک تو صوم و صلات کے پابند، سنت و شریعت کے پابند، تو ان کی طرف اشارہ کر کے دوسرے ساتھی سے کہنے لگے دیکھو میں سلام کروں گا یہ جواب نہیں دیں گے۔ میں پیچھے تھا ان سے، ذرا ظاہر ہے جب آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو میرے کان میں یہ آواز پڑی ان کی نا، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا انہوں نے ایسے ہی کیا اپنے دوسرے ساتھی کو دکھانے کے لیے، انہوں نے کہا السلام علیکم، اور انہوں نے ویسے ہی نخوت سے ویسے ہی منہ پھیر کے جواب نہیں دیا، اور میں حیران و پریشان رہ گیا۔ دل، ابھی تو ہم نماز پڑھ کے ہٹے ہیں، اور نماز میں سب سے افضل عمل ہم نے کیا کیا کہ اپنی پیشانی کو ہم نے زمین پہ رکھا تھا، اپنے اس زمین پہ ہم نے رکھا تھا اس کو، اور کیا کہا تھا کہ اللہ ہم تو تیرے سب سے عاجز مخلوق، تو مالک الملک، سبحان ربی الاعلی، ہم نے یہ کہا تھا، اور پھر بھی ہم انسانوں کو ایسے سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تکبر کرنے والوں کو ایسے ہانکا جائے گا جیسے چیونٹیوں کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا کے ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری جس ثروت و طاقت اور جلال اور علم کے اوپر تم اتنے اتراتے پھرتے تھے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، یہ ہے تمہاری حیثیت۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جنت کون ہوں گے اور اہل جہنم کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اہل جہنم متکبرین ہوں گے، تکبر کرنے والے، اکڑنے والے، وہ اہل جہنم ہوں گے، اور اہل جنت عاجز لوگ اہل جنت ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ جگہ جہاں سے راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ تھا اور سارے اس نیت سے کھڑے تھے کہ آج ختم کر دینا ہے، آج ہم نے یہ چراغ گل کر دینا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ تو اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور کافروں کی پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ وہ جگہ جہاں پہ پہرا لگا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں نکلنا پڑا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حتیٰ کہ وہ امانتیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے نکلے تھے۔ تو آج کا دن وہ دن آیا کہ اللہ نے کیا ثروت، اللہ نے کیا بلندی عطا فرمائی کہ اسی شہر میں فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سجدے میں اجڑی ڈال دی جاتی تھی، جہاں پہ ابو لہب خاک پھینکتا تھا،
جہاں ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نازیبا الفاظ ادا کرتا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جاتے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تکذیب کی جاتی تھی، جہاں استہزاء کیا جاتا تھا، جہاں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، آج اللہ ان کو ایسی عزت دے رہے ہیں کہ آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے طور پہ اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ سر مبارک جو ہے، جو پیشانی مبارک جو ہے، وہ اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی ہے، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ سر بلندی عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور کیا کرتے ہیں؟ بیت اللہ میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ ان بتوں کو گراتے ہیں، ان 360 بتوں کو گراتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کو سر بسجود ہو جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، اس موضوع کو جاری رکھیں گے، امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ بریک کے بعد واپس ہم حاضر ہوتے ہیں۔